جاسمین دو باتیں صرف. آپ کا بڑا سادہ سا سوال تھا کہ کیا ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں اس معاملے میں, اس ڈیسیژن پہ. اب اس میں بہت اچھا ہوتا اگر یہ کیونکہ اس پر منتخب اسمبلی موجود ہے, یہ معاملہ منتخب اسمبلی میں آتا اور بحث و مباحثے کے بعد اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا تو پھر اس کے بعد کسی کو انگلی اٹھانے کی یہ مطلب نہ رہتی کہ جی یہ ہماری. اس کے بعد یہ ہوتا کہ 17 کروڑ عوام آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہوتے. اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتی کوئی سیاسی جماعت تو پھر یہ سیاسی جماعت کے خلاف یہ پوری پارلیمنٹ کٹھی ہو کے بات کرتی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ تھا, اس لیے اس پارلیمنٹ نے اجازت دی کہ آپ جائیے اور جا کے پاکستان کے عوام کی حفاظت کیجئے. ایک بات تو یہ جاسمین, میرا موقف ہے, میرا ضروری نہیں کوئی اس سے اتفاق کرے. اور دوسری بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جاسمین, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے پکا کرنا ہے. اب یہ ہم پہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور ہماری نیٹو افواج پہ حملے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آپ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو آپ اس سرحد پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا وہاں پکنک منانے آئے ہوئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ اگر ہماری طرف سے لوگ آتے ہیں تو آپ روک کیوں نہیں پاتے؟ اب آپ اعداد و شمار جمع کر لیجئے کہ ان کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور اس پاکستان نے کتنی قربانیاں دی, کتنی قیمتی جانیں ہم نے گنوائی ہیں, کتنی املاک ہماری تباہ ہوئی ہیں. معاشی طور پہ ہماری اس بدحالی کا جو عالم ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے کہ اور پھر بھی ہم ہی گناہ گار ہیں. تو آپ اس جنگ کے حق میں نہیں, شیخ رویل اصغر صاحب ایک بات کلیئر کر دینا, آپ اس جنگ کے حق میں نہیں. یہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں, آپ میری بات کو سمجھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی منتخب اسمبلی اس وقت موجود ہے, آپ بحث کر لیجئے اور اس میں طے کر لیجئے. پھر اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا, نہ یہ کہنے کا کہ جی آپ نے غلط قدم اٹھایا. تو سر اس وقت صرف 2 پارٹیز ساتھ ہے نا, 2 پارٹیز یا 3 پارٹیز اس پہ ایگری کر رہی ہیں, اور بیشتر جتنی پارٹیز ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, دیگر لوگوں کو دیکھ لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, بہت ساری جماعتیں یہ بات دوہل کہہ رہی ہیں اور باواز بلند کہہ رہی ہیں. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کے ساتھ ان کے الائیز ہیں, اگر یہی بات آپ ڈسکس کر لیں اسمبلی کے اور اس میں آپ اسمبلی سے اپنا ایک چٹ لے لیں. اب اس طرح جیسے کہ NFC وارڈ ہوا, ساری جماعتوں نے مل کے کیا, اس طرح جیسے 18ویں ترمیم ہوئی, ساری جماعتوں نے مل کے کیا. سر ایک سیکنڈ, اب مجھے پوچھنا چاہیے, میں مہرین سے پوچھنا چاہتی ہوں. مہرین, حکومت وقت پر ٹھیک ہے ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ, اور کبھی آپ کے اپنے پارٹنرز بھی لگاتے رہے کہ جی عوام کو, پارلیمنٹ کو, خود مختار پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہیں پر میں واپس آ کے کھڑی ہوں, کیا آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے لیا ہے, عسکری قیادت کو بتا دیا ہے کہ سارا پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑا ہے, کیونکہ نہ فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں, نہ جماعت اسلامی کھڑی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو, دیگر فاٹا کے اراکین ہیں وہ بھی مجھے اطلاع ہے وہ بھی نہیں کھڑے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف آپ کے سامنے ہے, تو کون ہے آپ کے ساتھ؟ جاسمین, ہمارے ساتھ اللہ ہے. وہ تو ہم سب کے ساتھ ہے. نہیں, ہم سب کے ساتھ ہے, تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیا یہ ملک و قوم کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ختم ہو؟ کیا ہم کوئی اپنا کوئی ہمارا کوئی ذاتی گھر ہے جس کو بچا رہے ہیں؟ پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستان میں ہم سب نے رہنا ہے. آپ کیا بات کر, ٹھیک ہے آپ نے کوئی چیز پارلیمنٹ میں لے کے آنی ہے, آپ ضرور لے کے آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں اگر دہشت گردی ایک علاقے سے ہو رہی ہے, اس کا نام کوئی بھی ہو, نارتھ وزیرستان ہو یا ساؤتھ وزیر یا کوئی بھی نام ہو, ایک سیف ہیون وہاں بنا ہے, دہشت گرد وہاں سے اٹھ رہے ہیں اور DCC ڈیسائیڈ کرتی ہے اور جو ہائر فورمز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں پہ کون سی ہم سیاست کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو نہیں مارنا؟ بابا, دہشت گرد کون ہے؟ وہ پیسہ لے کے آپ کے ملک و قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اگر آپ آن بورڈ نہیں ہیں تو پھر آن بورڈ آ جائیں. اگر ہم آپ کو نہیں بلا رہے تو آپ خود آئیں, ملک و قوم کی بہتری کے لیے آپ خود آئیں اور اس میں پارٹ لیں. اور ہمیں کیا چیز ہے جو ہم ان کو نہ بلائیں؟ ہم تو ریکنسیلیشن کی سیاست کرنے والے ہیں, ہم تو اپوزیشن کی جو معاملات ہیں ان کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے ہیں. مگر اپوزیشن اگر یہ باتیں کریں ہم بغاوت کریں گے, بابا بغاوت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ جمہوریت کے ساتھ کرنی ہے, بغاوت آئین کے ساتھ کرنی ہے, بغاوت اس فورس کے ساتھ کرنی ہے جو 18ویں ترمیم منظور کرواتی ہے.
بغاوت اس فورس کے ساتھ کرنی ہے جس کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود اس ٹیررزم کی نشانہ بنی. خدارا اب یہ جو سیاسی فضول باتیں ان کو چھوڑیں, اور آپ کہتے ہیں اتنا بڑا آپ سپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمیشن نہ بنا. یہ ایشوز نہیں ہیں. کمیشن اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے بننا تھا, بن گیا, اور اس کا آؤٹ کم بھی آئے گا. پراپر ایشوز کو ہینڈل کریں, پراپر جو معاملات ہیں. آج کل ایشوز کون سے ہیں؟ آج کل ایشوز دہشت گردی کے ہیں, اکانومی کے ہیں, پاورٹی کے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں لا اینڈ آرڈر کے ہیں. سارے مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں کہ جی ہمیں بلانا تھا, ہمیں نہیں بلایا. بھائی نہیں آپ کو بلایا تو آپ خود آ جائیں. کیا آپ ملک و قوم کے حق میں نہیں ہیں؟ آپ خود آ جائیں نا شیخ روہیل اصغر صاحب, یا ہر دفعہ آپ کو دعوت نامہ ہی دینا پڑے گا؟ آپ کیوں نہیں ہر وقت آپ کو نہیں؟ میری بات سنیں. یہاں پہ کسی میرے خیال میں مہرین جو ہے نا, یہ حکومت فضل الرحمان صاحب کے متعلق بات کر رہی ہیں. جب آپ سے نہیں دیکھیں, جب میں بات کروں مجھے آپ کی مہربانی ہے کہ انٹرپٹ نہ کریں. میں دعوت دیتی ہوں. دیکھیں میں حکومت میں ہوں. کیا حکومت ہے؟ حکومت میں آج کل تو سارے شامل ہیں, ون وے اور دی ادر. تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں. یہ بات درست ہے, 100% میں 100% سے ایگری کرتی ہوں. اگر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے, جی ہمیں نہیں بلایا, ٹھیک ہے نہیں بلایا, ملک و قوم کے مفاد میں خود آؤ. یہاں کسی کی شادی نہیں ہونی کہ آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیجیں گے. آپ خود آ جائیں, خود آئیں ملک و قوم کے مفاد میں. آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں جی میں نے ایک بڑی مختصر سی بات کی ہے, پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی, مہرین کو آنی چاہیے. لا کیا ہوا اس نے, اور لا منسٹر اچھا نہیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا, دیکھیں جب سوات کا معاملہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر نے, میں نے آپ کی بات کو اپریشیٹ کیا ہے. آپ نے ایک میری چھوٹی سی بات سن لو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میری چھوٹی سی بات سنو گی. جو ایڈونچر کرتے ہیں وہ سیاست نہیں کی اس وقت. بہت جیسے روہیل اصغر صاحب نے اچھی بات کی ہے. میں سمجھتی ہوں تمام لوگوں کو اس میں آنا چاہیے. اور یہ خدارہ چیز چھوڑ دیں, ہمیں نہیں بلایا. بھئی آپ کو کہاں بلانا ہے؟ کسی کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے, نہیں بلاتے. خود آؤ, ان کو قوم کا مفاد ہے. حوصلہ, تھوڑا پانی پیئے, تھوڑا پانی پیئے, حوصلہ کریں. مشدی صاحب, شیخ روہیل اصغر صاحب, غصہ نہ کیا کرو, آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. غصہ کہہ رہے ہیں نہ کریں, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے اس سے. ریکنسیلیشن کی پالیسی صرف ریٹورک سے نہیں ہوتی. اچھا آپ دیکھیں شیخ صاحب نے بالکل ایک بہت ریزنیبل بات کی ہے. آپ کی اسمبلیز موجود ہیں, سینٹ موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, اور اللہ کے فضل سے افیکٹو بھی ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ سیکیورٹی کے معاملے کو 1 پوائنٹ ایجنڈے کو اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی سجیشن ہے. مگر الطاف حسین بھائی نے تو اس سے بہت پہلے ایک سجیشن دی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایجنڈاز چھوڑ دے. ایک پوائنٹ سیکیورٹی آف پاکستان اور پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کا پوائنٹ لے کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز. اس کو کون انیشیٹ کرے گا سر؟ اس کو انیشیٹ کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا نا راؤنڈ ٹیبل کا. کر چکے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, یہ کر چکے ہیں. کب ہو رہی ہے یہ؟ جناب آصف علی زرداری صاحب یہ کر چکے ہیں. بارہا دفعہ انہوں نے کہا ہے, بارہا دفعہ انہوں نے کہا ہے آئے تمام سٹیک ہولڈرز اس میں مل کے بیٹھ جائیں جو آپ کا دہشت گردی کے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھ سے تھوڑی غفلت ہو گئی, ذرا مجھے بتائیے گا اس میں کون کس کس نے شرکت کی؟ نہیں اس میں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. کوئی واقعہ نہیں. اگر چلے ہونے جا رہا ہے ایسا کوئی واقعہ تو اس میں کون کون شرکت کرے گا؟ سوال کا رخ بدل دیتی ہوں. کون کون شرکت کرے گا؟ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, شیخ روہیل اصغر صاحب, میاں صاحب آئیں گے, شہباز شریف صاحب آئیں گے. وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی سیٹنگ میں بھی نہیں آئے, which was very unfair I think. نہیں دیکھیے, نہیں اس میں ان کا موقف بالکل درست تھا. دیکھیے جاسمین, ان کا موقف بالکل درست تھا. اس میں انہوں نے چونکہ ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چونکہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہوں, میرا یہاں پہ لیگلی بیٹھنا مناسب نہیں ہے. یہ ان کا ایک بڑا موقف تھا, بالکل درست موقف تھا ان کا. اور وہاں پہ کوئی کسی کو ادر دین دی پارلیمنٹیرینز کسی کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا. ایک بات تو یہ میں آپ کو کلیئر ہو گیا. تو پھر اچھا دوسری بات میں جی میں جاسمین ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں. میاں محمد نواز شریف پاکستان کی جہاں تک سالمیت کا تعلق ہوگا, میں نہیں سمجھتا میاں نواز شریف صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. وہ ان سب سے ایک قدم آگے ہوں گے. میری یہ مطلب رائے نہیں ہے, بلکہ میرا یہ ایک ٹھوس دلائل میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال مہرین اس بات کی گواہ ہے
کہ لوگوں نے جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے برملا ہر میرے خیال میں موقع پہ یہ کہا کہ جی ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے. اس بات کا ہر پارلیمنٹیرین اس بات کا گواہ ہے. لیکن ہمارے سامنے پاکستان تھا, ہمارے سامنے جمہوریت تھی, ہمارے سامنے اس جمہوریت کو قائم و دائم رکھنا ضروری اور اہم تھا. تو سر جب آپ ان سب باتوں پہ ایگری کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال کا جواب دے دینا, اگر وزیر اعظم نے نہیں بلائی یا صدر صاحب بلا رہے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کئی دفعہ بلایا ہے انہوں نے, تو یہ بلا لینا بھائی. ایک میں جاسمین یہاں پہ ایک بات ذرا بات سن لیجئے, ایک بات سن لیجئے. اس میں میں مہرین, کیونکہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں مہرین لاء پڑھی ہوئی ہے, اس میں کہے گی اس وقت صدر محترم جو ہیں جو آصف زرداری صاحب, وہ کسی قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس نہیں بلوا سکتے اکارڈنگ ٹو لاء. جو ابھی فیصلہ آیا ہے, اس کو بلوا سکتے ہیں, اس کو یہاں بلوا سکتی ہیں کوئی اور پارٹی, اور وہ پارٹی جس پہ کوئی ایسا بات نہ آئے, سب لوگ وہاں مل کے بیٹھے. بحثیت ہے اگر مجھے میں وہی پاکستان ہے, اور اگر سالمیت کا یا میاں صاحب کی یہ ایک بات ذہن میں ہے اور ان قریب میرا خیال میں یہ بات اس پہ عمل کیا جائے گا تو وہ کر سکتے ہیں. مہرین آپ نے لاء پڑھا, سیاسی جماعتوں کو شاید نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کو مہرین شاید وہ نہیں سیاسی معاملات, میں سیاسی بات نہیں کر رہی, میں سیاسی بات نہیں کر رہی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن کیوں جب آپ کے چیف ایگزیکٹو موجود ہیں, جب دوسری جماعتوں کے سربراہان موجود ہیں, وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا وہ نہیں بلا رہے, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آئیں آ کے مل کے بیٹھیں, آپ پرائم منسٹر کی صدارت میں بیٹھ جائیں, آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیں, اور وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, پارلیمنٹ کا حصہ. یہ بات تو میں, یہ مشورہ تو میں دے رہا ہوں. میری دوست, میری بہن, ایک سیکنڈ شیخ صاحب, آپ with due respect to all my 3 parts civil, last 1 minute ہے, کوئی کسی نے آپ کو واپس جواب نہیں دیا کہ جی ہمارے بیٹھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ, ہمیں کسی نے جواب نہیں دیا, آج بھی اوپن ہے ہماری طرف سے انویٹیشن. سینیٹر مشہدی صاحب, ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت ایکٹیو نہیں ہے, کچھ کر نہیں رہی, وہ کہہ رہی ہیں ہمارے صدر پاکستان نے دعوت دی ہے, کال کیا تو آل پارٹی کانفرنس, کیوں نہیں لوگ جواب دیتے کہ ہاں جی اگر آپ نے نہیں بھی کی تو وی آر ولنگ ٹو کم فارورڈ فار پاکستان. آئے مل کے بیٹھے, کتنے ایشوز ہیں, مل کے بیٹھ کے ڈسکس کریں. ہم وہاں بیٹھے ہوتے, تو وہ ایسے اگر کال کی ہوتی تو سب سے پہلے ہم بیٹھے ہوتے, کیونکہ الطاف حسین صاحب 6 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدایا پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کرو, پاکستان کی عوام دیکھیں بات, بچاؤ پاکستان کی عوام کو ان دہشت گردی سے بچاؤ. میں بڑی معذرت کے ساتھ, مہرین آپ بھی بیٹھی ہو, سینیٹر طاہر مشہدی بھی بیٹھے ہو, میں بھی بیٹھا ہوں. نہ آپ مہران کا واقعہ کافی نہیں ہے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے, آپ لوگ کب ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے بیٹھیں گے, کب سیاست سے میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ایک تجویز رکھی ہے کہ اگر یہ مسئلہ جو ہے, اگر نارتھ وزیرستان کا یا کوئی بھی مسئلہ اگر اس وقت منتخب اسمبلی میں ڈسکس کر لی جائے تو جاسمین پھر کسی کے بعد جواز نہیں رہ جاتا. لیکن سیاست میں ایکٹیو ہیں تو گول میں اس کو ہونا ہوگی, وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. بٹ اینی وے مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں بھی اور نہیں بھی. I'm a little confused but I'd like to thank my guests. Thank you very much. انہوں نے کہا صدر پاکستان دعوت دے چکے ہیں, اگر وہ دعوت دے چکے ہیں تو پھر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز کو سیاست سے بالاتر ہو کے اس کال پر I think اکٹھے ہو جانا چاہیے اور قومی سلامتی پالیسی بنا لینی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.